ہم نے تو بہت التجائیں کی، لیکن ہم جیسوں کی کون سنتا ہے۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ گلگت بلتستان میں وہی کچھ کیا گیا جو 2018 کے انتخابات میں باقی پاکستان میں کیا گیا تھا۔ پہلے وہاں مصنوعی طور پر پی ٹی آئی بنوائی گئی، اس میں الیکٹیبلز کو شامل کروایا گیا اور پھر ان کو جتوایا گیا۔ خود نگران وزیر اعلیٰ ریکارڈ پر ہیں کہ آج سے 2 ماہ قبل وہاں پر پی ٹی آئی مقابلے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی، تو میں نے ہمارے وزیر امور کشمیر کو میں نے کہا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ سر کیا ہو رہا ہے وہاں گلگت بلتستان میں الیکشن کا؟ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، آپ زیرو ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ یہ میں برملا کہتا ہوں۔ لیکن پھر مرکز کی طاقت کو استعمال کر کے اور سرکاری وسائل کو بروئے کار لا کر دیگر جماعتوں سے الیکٹیبلز کو توڑا گیا، پھر الیکشن کمیشن کو اپاہج بنایا گیا، اور پھر گنتی کے دوران وہ عمل ایک اور شکل میں دہرایا گیا جو 2018 کے الیکشن میں کیا گیا تھا۔ الیکشن کے رولز کی روح سے وفاقی وزراء کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ الیکشن کی رات تک انتخابی مہم چلاتے رہے۔ خود وزیر اعظم کو بھی 2 سال میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان یاد آیا، اور انتخابی مہم کے دوران وہاں جا کر انہوں نے صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ویسے تو پاکستان میں ہر سیاسی حکومت بے اختیار ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کی حکومت حقیقتاً کوئی خاص چیز نہیں۔ یوں وہاں کی حکومت ہاتھ میں لانے سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، بلکہ حکومت جس کی بھی ہو، عملاً گلگت بلتستان کو وفاق سے ایک سیکٹری کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب کے بعد یہ الیکشن پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کاس کے حوالے سے نہایت اہم ہو گیا تھا، اور اسی لیے ہم بار بار ہاتھ جوڑ کر حکومت چلانے والوں کو التجائے کر رہے تھے کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو الیکشن رہنے دیں، سلیکشن نہ بنائیں۔ وجوہات اس کی یہ تھی کہ اس وقت سی پیک کے تناظر میں پاکستان اور چین کے دشمنوں کی نظریں گلگت بلتستان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستانی ریاست کے لیے وہاں کے چند ہزار شہریوں کو ناراض کرنا بھی ملکی مفاد میں نہیں۔ پہلے سے کچھ لوگ پاکستانی ریاست کے رویے کے خلاف تحریک چلا رہے تھے۔ یہ آوازیں حقیقی نمائندے ہی دبا سکتے تھے، لیکن جب وہاں پر بھی مصنوعی قیادت مسلط کی جائے گی تو پھر وہاں بھی پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ دوسری وجہ گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ فساد کا خطرہ ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں دشمن کی سازشوں سے وہاں مسلکی بنیادوں پر لوگوں کو لڑایا گیا۔ اب بھی انڈیا جیسی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں پوری کہ اس آگ کو بھڑکا لیں۔ سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان صاحب کی باقی کارکردگی جیسی بھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو انہوں نے نہایت خوبصورتی سے قابو کر لیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے بھی قومی جماعت ہونے کے ناطے اس مسئلے کو قابو کرنے میں مثبت کردار ادا کیا۔ اب الیامین گنڈاپور جیسے شخص کے نامزد نمائندے کیا اس سنجیدہ مسئلے کو قابو کر سکیں گے؟ تیسری وجہ ہمارے فریاد کی یہ تھی کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ جموں و کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبے کی حیثیت گلگت بلتستان کے اکثریتی لوگوں کا مطالبہ ہے۔ میں بھی ماضی میں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہا، لیکن جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے، تب سے میں نے یہ مطالبہ دہرانا وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حریت کانفرنس کے رہنما اس موقع پر اس اقدام کے حق میں نہیں تھے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس اسٹیج پر اس اقدام سے ان کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے لوگ شدید فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ ان کو اعتماد میں لیے بغیر اور پوری پاکستانی قیادت کو آن بورڈ کیے بغیر گلگت بلتستان کے حوالے سے حکومت پاکستان کے یک طرفہ اقدام سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اب اگر گلگت بلتستان میں جینون قیادت پر سر اقتدار آتی
تو مشاورت سے پروویژنل صوبے کو بنانے کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایسے عالم میں جبکہ وفاق میں بھی ایک متنازع حکومت ہے، اب اگر گلگت بلتستان میں بھی ایک متنازع حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ کسی بھی صورت خوش اسلوبی کے ساتھ صوبے کا یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اب کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مین سٹریم جماعتیں بھی اس حوالے سے تعاون نہیں کریں گی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی سیاست یہ دونوں جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی جیت چکی، ووٹ چین لے گئے، لیکن یہ کریڈٹ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں چین سکتا کہ وہ گلگت بلتستان کو پاکستانی سیاست اور صحافت کے مین سٹریم میں لے آئے۔ بلاول بھٹو نے جس طرح گلگت بلتستان میں ڈیرے ڈال دیے اور پھر ان کی تقلید میں جس طرح مریم نواز صاحبہ وہاں گئی اور جلسوں سے خطاب کیا، اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ اپنائیت کا احساس اجاگر ہوا، اور دوسری طرف ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ایشوز کو پاکستانی میڈیا میں جگہ مل گئی۔ لہٰذا الیکشن کسی کے نام ہو، لیکن یہ جیت بہرحال بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی جیت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔